ایک اہم خبر اس وقت آ رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی سزا معطل کی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کی سزا بھی معطل کر دی گئی ہے۔ تو توشہ خانہ کیس میں انتہائی اہم خبر کہ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کی سزا بھی معطل کی گئی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں جیل میں تھے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی مرکزی اپیلوں پر سماعت عید کے بعد رکھی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو اہم ترین ڈیولپمنٹ اس وقت توشہ خانہ کیس سے متعلق، جہاں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ سما کے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، بہت بڑی ڈیولپمنٹ، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی سزائیں معطل کر دی ہیں۔ توشہ خانہ میں جو مرکزی اپیل ہے اس کو عید کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو سزائیں ہیں وہ معطل کر دی ہیں۔ آج دوران سماعت جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ آج اپیل سماعت کے لیے مقرر تھی، اپیل شروع نہیں ہوئی، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے۔ تو علی ظفر نے یہ کہا کہ ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر دلائل دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے یہ بھی ریمارکس سامنے آئے کہ سائفر کیس کل سماعت کے لیے مکمل ہے، سائفر کیس کا فیصلہ بھی کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بڑی خبر ہے اس میں جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس میں دونوں کی جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ معطل کر دی ہیں۔ بشرا بی بی اور عمران خان کی جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کی جانب سے، اور عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کی جو اپیل ہے اس کو عید کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی ریمارک دیے کہ نہیں معلوم کتنا وقت لگے گا، لیکن جو ہے وہ آج جو ہے وہ سزا معطل کر دی گئی ہے۔ دونوں کی جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کی جو سزائیں ہیں اسے معطل کر دیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ سزا معطلی کا کیس نہیں ہے۔ عدالت نے نیب کو یہ بھی کہا کہ آپ کا جو موقف ہے یہ قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور بشرا بی بی کی جو توشہ خانہ کیس میں سزائیں تھیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اور عدالت نے اپنے ریمارکس میں آج بھی یہ کہا ہے کہ کل جو ہے وہ سائفر کیس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور چند دنوں تک جو ہے وہ سائفر کیس کا فیصلہ بھی متوقع ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ ٹرائل کورٹ نے بشرا بی بی اور عمران خان کو جو ہے وہ اس توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ سزائیں سنائی تھی، جس کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے جو ہے وہ اپیل دائر کی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ علی ظفر جو عمران خان کی جانب سے اور بشرا بی بی کی جانب سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزائیں جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہیں، اور اپیل پر جو مزید سماعت ہے اسے عید کے بعد جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اسی پر بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر منیف فاروق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ منیف فاروق صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی ہے۔ ذرا آپ نے سمجھائیے گا کہ مرکزی اپیلوں پر سماعت عید کے بعد ہوگی، اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ دیکھیے، یہ ایک خالصتاً قانونی عمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی مختلف ریفرنسز کے اندر یا ان کی صاحبزادی کو سزا ہوئی تھی ٹرائل کورٹ کی جانب سے، تو معاملہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا تو ہم استدعا یہی کی جاتی ہے کہ سزا معطل کی جائے۔ سزا معطل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یا ملزم اس کے اندر جس کے جو اپیل کر رہا ہے وہ جیل سے باہر آ سکتا ہے، اسے بیل ہو جاتی ہے جب سزا معطل ہوتی ہے۔ جو اپیل ہے وہ ہوتی ہے میرٹ کے اوپر، یعنی جو کنوکشن ہوئی ہوتی ہے اس کے حوالے سے پھر میرٹ پر سماعت ہوتی ہے۔ وہ میرٹ پر سماعت اب عدالت نے کہا عید کے بعد ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جن کی بڑا ہریڈلی ڈیسیجنز آئے تھے، اور میرا پہلے بھی یہ موقف رہا ہے کہ ان فیصلوں کے اندر اتنے قانونی سکم موجود ہیں کہ اگر میرٹ کو سائڈ پر رکھ دیا جائے تو ویسے بھی عدالت کے پاس یہ استحقاق ہے، اختیار ہے کہ وہ ان سزاؤں کے اوپر نہ صرف یہ سزائیں معطل کر سکتی ہے بلکہ اپیل میں اگر عمران خان صاحب کے وکلاء اپنا کیس ثابت کریں تو پھر یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کا کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ نیب کا کیس ہے جس کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کو اور عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے۔ میرٹ پر کیا اپیل منظور ہوتی ہے یہ بات تو بعد میں بحث پہ ہوگی، لیکن وکلاء کا جو پہلے آرگیومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ سزا معطل کی جائے۔
साइफर केस के अंदर ऑलरेडी काफी नकाइस की निशानदेही इमरान खान साहब के वकला के अलावा खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक रिलीफ तो इमरान खान साहब की एहलिया को मिल गया है। अब उनके खिलाफ जो दूसरा केस है बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, वो इद्दत में निकाह वाला है, उसके ऊपर भी बहुत सी तनकीद की गई और बेशुमार नकाइस इससे भरपूर है। वो फैसला भी जो कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से दिया गया, मेरे ख्याल में अगर उसकी अपील भी लगेगी तो वो भी ना सिर्फ वहां सजा मुअत्तल होगी, बल्कि जब मेरिट पर सुना जाए तो शायद उसके अंदर जो सजा का फैसला है वो कलअदम भी हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए और उनकी एहलिया के लिए कि नैब केस के अंदर जो तोशा खाना केस है, इसके अंदर उनकी जो सजा है वो मुअत्तल हुई है, यानी वो बेल पर बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को बाकायदा तौर पर इस ठीक है, साथ ही रहिएगा।